لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. تو اللہ نے ایسے پیغمبر دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوشخبریاں سنائی. نمبر ایک، میری پوری امت اب کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی. عیسائیوں میں پوری امت خراب ہو گئی. نبی نے فرمایا میری امت کی ایک بڑی جماعت، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، بہت بڑی ایک جماعت ہوگی جو حق پر غالب رہے گی. تھوڑے سے لوگ نہیں، ہول سیل کے حساب سے بزرگان دین ہر دور میں نیک لوگ موجود رہیں گے. بزرگ مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے پاکستان میں بر صغیر میں شرک بھی بہت ہے، لیکن توحید پرست بھی الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. تبلیغ جماعت کو دیکھ لو، ہمارے دینی مدارس میں علماء کو دیکھ لو، وہ شرک نہیں پھیلاتے. تو قوالیاں بھی ہیں، مزار پرستی بھی ہے، دھمالے بھی چل رہی ہیں، فلانے عرس بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے خلاف بولنے والے بھی بہت. یہ تو عجمیوں میں، اور عرب میں اللہ نے ایسا کیا کہ وہاں یہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، وہاں حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے شیطان بوریا بستر لے کے کیا ہو گیا ہے، گول جزیرہ عرب سے مایوس ہو گیا. بھی یہاں بت پرستی نہیں آ سکتی، یہاں اب شرک نہیں آ سکتا. تو یہ عربوں کی بڑی خاصیت ہے. دوسری نبی نے خوشخبری کیا سنائی؟ پہلی خوشخبری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. دوسری خوشخبری یہ امت، دوسری خوشخبری جزیرہ عرب میں شرک نہیں آئے گا. جزیرہ عرب میں شرک نہیں آئے گا. تیسری خوشخبری امت کی ایک جماعت دین کو بچانے کے لیے ہمیشہ لڑتی رہے گی. جہاد اس امت میں کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھو نظریاتی جنگ بھی ہوتی ہے جس کو الغزو الفکری کہا جاتا ہے. کہتے ہیں نا 5th جنریشن وار ہے، میڈیا کی جنگ ہے. یہ جنگ بھی ہے، یہ بھی چل رہی ہے. اور ایک جنگ توپوں اور گنوں کی بھی ہوتی ہے. جب نظریاتی جنگ میں لوگ ہارتے ہیں تو چودراہٹ دکھاتے ہیں. وہ باپ بن کے آپ پر اپنی رائے زبردستی مسلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، لیکن ایسے نہیں ہوں گے کہ بالکل ہی مارکیٹ سے شارٹ. ایک وقت آئے گا کہ ایسی آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے، اتنے لڑیں گے کہ اسلام کو ختم دنیا سے نہیں ہونے دیں گے. یہ قیامت تک باقی رہے گا. حتی یقاتل آخر هذه الامت الدجال، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا جو آخری حصہ ہوگا، یعنی نبی کے دور سے لڑتے بالآخر آخری لڑائی کس سے ہوگی؟ دجال سے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. اور دیکھ لو اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، امت اس وقت سے ابھی افغانستان میں دیکھ لو نا کیا ہوا قریب، کتنی پاور استعمال کی گئی، کیا قربانی. ایک گھر سے 10 جنازے اٹھے ہیں جوانوں کے. ٹھیک ہے نا، پیچھے نہیں ہٹے. رشیا کا دیکھو نا، رشیا نے بخارا پہ قبضہ کیا، مسلمان لڑے، شکست ہو گئی، نہیں ٹھہر سکے. پھر آیا ترمذ پہ قبضہ کیا، امام ترمذی کا شہر، امام بخاری کا شہر. سمرقند پہ قبضہ کیا اور آذربائیجان پہ قبضہ کیا. بڑے بڑے فقہا محدثین ان علاقوں میں پیدا ہوئے. ہوتے ہوتے ایسا لگ رہا تھا اب اسلام دنیا سے کیا ہو جائے گا، ختم. بالآخر وہ فوجیں کہاں داخل ہوئیں؟ افغانستان. اس کے بعد ان کا ہدف تھا پاکستان. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت ایسے چین سے بیٹھے گی نہیں، مزاحمت کرے گی. وہ مزاحمت کرے گی کیونکہ آخری نبی ہیں، آخر تک باقی رہنا ہے. کیا مزاحمت ہوئی ہے بھائی افغانستان میں. 16 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا خون بہا ہے، اور اس سفید ریچھ کو، اس کے پاؤں کو اٹھا کے ایسا پیچھے دھکیلا ہے کہ اب جا کے رشیا کی معیشت کچھ بحال ہوئی ہے. اب بھی رشیا نے جب بدماشی دکھائی ہے تو افغانستان جیسے غریب ملک پہ نہیں، یوکرائن پہ حملہ کیا اس نے. ادھر نہیں آ رہا وہ. بھائی تیری معیشت خراب ہو گئی تو دوبارہ افغانستان میں آ، پھر کراچی میں گرم پانی پہ قبضہ کر، گوادر پہ قبضہ کر، دے دنادن تیرے جہاز آئیں گے اور تیرے ہی جہاز دنیا میں جائیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. اس نے کہا نہیں بھائی یہ میں افورڈ، ایکسکیوز می سر کائنڈلی، یہ میں افورڈ نہیں کرتا. کیونکہ درمیان میں ایک چیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک انتہائی غریب ملک آ رہا ہے بیچ میں
جس کے پاس نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، نہ کوئی مضبوط آرمی، نہ کوئی ٹریننگ یافتہ فوج، نہ اس کے پاس ہوائی جہاز ہیں، نہ اس کے پاس ٹینک ہیں، پریشر کوکر سے تو بم بناتے ہیں بیچارے وہ. اور رشیا اتنی زبردست آرمی، لیکن رشیا کہہ رہا ہے کہ یہاں سے میں ٹاپ کے نہیں جا سکتا. سمجھتے ہو؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ تیسری خوشخبری، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ یہ جہاد رہے گا، یہ جذبہ ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ آخری نبی ہیں. تو اب کوئی نیا نبی، عیسیٰ علیہ السلام آخری تھوڑی تھے. پوری عیسائیت جب شرک پھیل گیا، اللہ نے کہا تم سے امامت چھین کے کس کو دے رہا ہوں. تو نظریاتی طور پر بھی یہ امت، پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. کچھ شرک پھیلے گا تو توحید پرست بھی ہوں گے، برائی آئے گی تو اچھائی بھی آئے گی. اور جزیرہ عرب میں تو شرک ہوگا ہی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہاں مندر کھولنے کے تو ہندوؤں کی اجازت دی ہے نا، مسلمان تھوڑی مندروں میں جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا دبئی میں مندر کھل رہا ہے، تو ابے عرب تھوڑی مندروں میں جا رہے ہیں، عربوں میں شرک نہیں ہے. اور تیسری، اس امت میں جہاد ہمیشہ باقی رہے گا. تو آج اسی تمہید میں بیان لمبا ہو گیا، لیکن چلو تھوڑا سا پیغمبروں کا ایک خاکہ ذہن میں آ گیا، تاکہ ہم جب آگے واقعات آئیں گے تو انشاءاللہ وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.